بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکیو، جو کہ ہڈی جوڑ کے ماہر تھے، ان کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کی تفصیل بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب شام شوروں سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکیو نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو دوران سفر ایک ہیئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں صرف نام کا مسلمان تھا، مجھے زیادہ علم نہیں تھا۔ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے۔ میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں چپ بیٹھا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایئر ہوسٹس کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، میرا ایمان کمزور ہو چکا تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال کے بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرر کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ میں ان باتوں کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو چپ کروا سکیں؟ پروفیسر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو ڈاکٹر عنایت اللہ کی زندگی ہی بدل گئی۔ اب وہ اسلام کے دفاع کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب انگلستان میں ہوتے ہیں۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات بھی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے گئے، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو جوابات دیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے۔
پھر اسی مجمع میں ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی اس لیے کی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح لیپالا کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک یعنی منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ لیپالک ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیانات میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے بھی ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔